یہ سوال ہمارے پاس بار بار آ رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہمیں کون سے ایسی مجرب اور مسنون دعائیں ہیں یا عملیات ہیں یا عبادت کا طریقہ ہے، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، ان کی رضا کو پا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ رمضان کا یہ اس کی کریمی کا مظہر ہے، اس کی رحیمیت کا مظہر ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر لٹانا چاہتا ہے، اور اس میں یہ خاص آخری عشرہ، چونکہ یہ آخری عشرہ نزول قرآن کا دن اس میں پوشیدہ ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کس رات میں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ 5 تاخراتیں جو 5 بنتی ہیں 10 میں سے، تو ان 5 تاخراتوں میں سے ہے تاکہ انسان اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی عبادت کریں، تو اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ ترجیح ہے ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ایک تو اپنی قضا نمازیں جتنی آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، یعنی جو نوافل ادا کریں اس میں نیت یہی کریں کہ یہ قضا ہوں گی، یہ میری قضا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب کی نمازیں قضا تو ہوتی ہیں، بے شک، تو وہ ایک اللہ سے معافی کے ساتھ، ایک اللہ سے رحم کی اپیل کے ساتھ کہ پروردگار تیری معصیت ہوئی اور ہم نے تیری عبادت میں کوتاہی کی ہے، تو ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ دوسرے قرآن کی تلاوت۔ ہمارے یہاں میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بہت آپ کو باریک بات بتاؤں، ہمارے یہاں قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی، معذرت کے ساتھ۔ قرآن کلام الہی ہے، بے شک، اور تفسیر کبیر میں محی الدین نے امام جعفر صادق سے ایک جملہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے، سبحان اللہ، مگر یہ کہ تم اس کی بصیرت نہیں رکھتے۔ اب آپ اس جملے سے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ کی تجلی ہے قرآن میں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو روحانیت کے دروازے آپ کے اوپر کھلتے ہیں۔ اگر میں ہمیشہ اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ روز 1 سپارہ پڑھیں، روز 1 رکوع پڑھیں، نہیں، یا 1 صفحہ بھی پڑھیں، میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں روز 1 لائن پڑھیں، مگر پڑھیں روز، اور اس پہ غور و فکر کریں، وہ ہوتا جائے گا، وہ خود ہو جائے گا۔ آپ پہلے اسٹیپ پہ آئے کہ جی ہم نے 1 لائن پڑھنی ہے، روز پڑھنی ہے، گیپ نہیں کرنا، صحیح، چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، آپ جب آپ کے اوپر جب آپ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن وہ 1 لائن پڑھیں گے، اور اس کے راز جب آپ کا کھلیں گے اور اس کی نعمتیں جب آپ کو ملیں گی، تو آپ کا خود بخود دل چاہے گا کہ میں 1 کیوں پڑھوں، 2 کیوں نہ پڑھوں، بے شک، بے شک، 2 کیوں پڑھوں، 4 کیوں نہ پڑھوں۔ اور پھر جیسے جیسے آپ کی روانی ہوتی جائے گی تو اس میں آپ کا وہ ٹائم بھی شارٹ ہوتا جائے گا اور آپ پڑھتے جائیں، آپ زیادہ مطالعہ کر سکیں۔ لیکن علامہ صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، فرحانہ پر جیسا ہمارا پڑھائی کا نظام ہے نا، جیسے ہم 9th میٹرک انٹر کے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، ویسے آج کل رومرز چل رہی ہیں کہ 9th اور 10th والوں کو ویسے ہی پاس کر دیا جائے گا، جس کی تردید کی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے، نہیں پڑھائی کیجیے۔ اچھا، ہم نے وہی رویہ اپنایا ہوا ہے اپنی عبادات میں بھی۔ ہمارے پاس جیسے پاسٹ 5 ایئر سالو پیپر آ جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے پنصورہ بنا لیا ہے، اور اس میں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ مختلف سورہ کی، مختلف قرآنی آیات کی اہمیت الگ الگ، جو کہ علماء دین نے، بزرگان دین نے بھی واضح ہم پہ کی ہے، کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قلب ہے، اسی طرح سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، سورہ واقعہ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پہ قرض ہو، فائنینشیل پرابلمس میں ہو تو آپ اس کا ذکر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ملک کی اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے سونے سے پہلے۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سپارے سے لے کے آخری اپنی مرضی سے آپ اس کی تلاوت آگے آگے پڑھتے جائیں، یا جو ہمارے پاس مختلف منصورے ہیں کہ چلیں جی کچھ نہیں تو قرآن کی تلاوت ہی ہوئی نا، وہ بھی کہ آپ وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا واضح کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پورے سال میں 1 قرآن پاک مکمل ضرور کیا کرتے تھے، اور وہ آپ اس طرح سے مکمل کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ ان کو سناتے تھے اور یہ رمضان المبارک میں راتوں میں یہ عمل ہوتا تھا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا تھا، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کو بے شک پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے، اس کو سمجھنا باعث ہدایت ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر آپ 1 لائن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود بخود آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ
جو ہے اس کو اور بڑھائیں. جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ اس کی ایک رحمت ہے, ایک فضیلت ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف پھر خود ہی کھینچتا ہے جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ صورتیں ہم جو الگ الگ پڑھتے ہیں, بے شک اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں, اور ہر صورت کی الگ الگ فضیلت ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو افضل ترین یہی ہے کہ آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل پڑھیں.